انسان کی تباہی کا سفر وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کا آغاز ان اندھیروں سے ہوتا ہے جہاں وہ خود کو تنہا اور محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول کتنا پر اثر ہے کہ تنہائی کی نیکیاں انسان کو عرش تک لے جاتی ہے اور تنہائی کے گناہ اسے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ ہم دروازوں کو تو تالے لگا سکتے ہیں، پردے گرا سکتے ہیں اور ڈیجیٹل دنیا میں اپنی ہسٹری مٹا سکتے ہیں، لیکن اس ذات سے کیسے چھپیں گے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھی ہے۔ جس گناہ کو ہم 20 سال تک چھپائے رکھتے ہیں وہ دراصل مٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو وہ تنہائیاں پکار پکار کر گواہی دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت کا ذکر فرمایا جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ہوا میں اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے وقعت کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہے، تمہاری ہی قوم سے ہے اور راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پاتے ہیں تو ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ انسان کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو وہ مجمع میں نظر آتا ہے، بلکہ اس کی اصل وہ ہے جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ خلوت کی نیکیاں اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے، خلوت کا گناہ اللہ کے خوف سے محرومی کی نشانی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ جب کبھی گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچے کہ اگر دنیا کا کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ بھی مجھے دیکھ رہا ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، تو کیا کائنات کا خالق ایک بچے سے بھی کمتر معاذ اللہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اپنی نجی زندگی اور خلوتوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو انسان ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے یا پھر ہمیشہ کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو تقوی سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔